مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت میں تو ہجرت سے پہلے یعنی کہ 3 سال پہلے اللہ نے آپ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کا نام رکھا گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ بیٹا جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا اس وقت اس کی عمر 14 سال تھی۔ یہ بچہ نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے حضرت عباس نے وقف کیا ہوا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے۔ آپ علیہ السلام کو کبھی کسی چیز کی ضرورت پیش آتی یہ بھاگ کر حضور علیہ السلام کی وہ جو چیز چاہتے تھے وہ ان کو مہیا فرما دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو فرمانا تھا تو میں نے جلدی سے وضو کا پانی جو ہے حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے تو آپ علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرما دی، حکمت کی دانائی کی دعا فرما دی۔ اور حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے تمام سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے، آپ علیہ السلام کہاں جاتے ہیں، کس راستے سے جاتے ہیں، کہاں رکتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، وہ ساری جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی نقل اتارتے تھے کہ میرے محبوب علیہ السلام مسواک ایسے فرماتے، آپ راستے میں ایسے چلتے، یہاں سے مڑتے، یہاں ٹھہرتے، یہاں رکتے، جو جو باتیں تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی وہ نقل کرتے، یعنی کہ سنت کے اوپر عمل کرتے تھے۔ وہ یوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، اور ایک اور عمل جو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے مجھے بھی ساتھ کھڑا کیا، لیکن میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، پیچھے ہٹ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ عبداللہ میں نے تو تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ کہا حضور آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، میں آپ کے برابر میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، اس لیے میں پیچھے ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ احترام اور ادب کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ حکمت کی دانائی کی دعا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مقام دیا کہ صحابہ کے اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر بڑا مقام تھا۔ ایک بار کسی عیسائی نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، اور خط کے اندر 3 سوال کیے یا 3 یا 4 سوال کیے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت جی مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ 2 بھائی ایک وقت میں پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ایک 100 سال بڑا ہوتا ہے، 100 سال چھوٹا ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ اور اس سوال کا جواب اپنے قرآن سے دینا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر جب سے زمین بنی ایک بار سورج اس زمین کے اوپر پڑا اور قیامت تک پھر دوبارہ اس کے اوپر سورج نہیں پڑے گا۔ اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ وہ کون سی قید خانہ تھا، وہ کون سا قید خانہ تھا جس قید خانے کے اندر قیدی جو تھا اس کی جو جیل تھی اس کو لے کر سیر کرواتی پھرتی تھی۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قید ہے ایک اور جس میں
جو قیدی ہے وہ سانس نہیں لے رہا لیکن وہ زندہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دے دیے کہ عبداللہ ان کا جواب دو اور قرآن سے ان کا جواب دو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پہلے سوال کا جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو دو بھائی ہیں وہ ایک وقت میں ایک ماں کے پیٹ سے یعنی کہ ایک ماں کے گھر پیدا ہوئے، اور جب فوت ہوئے تو ایک 100 سال بڑا تھا، 100 سال چھوٹا تھا. تو انہوں نے اس کا جواب کتنا خوبصورت دیا، کہا یہ وہ بھائی ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام، کیونکہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال ایک جگہ پہ سلا دیا تھا، اور ان کا بھائی 100 سال بڑا تھا اور یہ چھوٹے تھے. اور پھر یہ فوت ہوئے جب تو ان کا ایک دن تھا، تو یہ جواب دے دیا. اور دوسرا سوال تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جس پر ایک بار سورج کی روشنائی پڑی ہے اور دوبارہ قیامت تک نہیں پڑے گی اور اس سے پہلے بھی نہیں پڑی. وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دریا کو کراس کیا اور وہ دریا کے اندر جب آسا مارا تو وہ جگہ جو تھی پانی رک گیا، اور اس کی جو زمین تھی اس وقت وہ بالکل خشک ہو گئی، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزرا، اور وہاں یہ جو روشنی پڑی دن کی. بعد میں فرعونی آئے اور وہ پانی کو اللہ نے حکم دیا کہ چلو، ان کے لیے نہیں کہا تھا، میں تو اپنے جو پیروکار تھے ان کے لیے کہا تھا. اس زمین پر ایک بار ہی سورج پڑا، اس کے بعد نہیں پڑا. تیسرا سوال تھا کہ وہ کون سی قید خانہ تھا جس کے جو قیدی ہے اس کا قید خانہ، اس کی جیل جو ہے اس کو لے کر گھوم رہی ہے، گھومتی پھرتی رہی. تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ کے اندر جانا اور مچھلی کا دریا سمندر کے اندر گھومنا، وہ یہ جیل تھی. اور چوتھا سوال تھا کہ وہ کون سی جیل ہے جہاں جو ہے وہ بندہ تو زندہ ہے لیکن سانس نہیں لے رہا، تو وہ ماں کا پیٹ ہے. ان چاروں سوالوں کے جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیے، جو نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا علم دیا، اتنی عزت دی. کیوں؟ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت بھی کرتے تھے، اور عزت و احترام کا معاملہ تو یہ دیکھ لیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے برابر میں نہیں کھڑے ہوئے، پیچھے ہٹ گئے. حضور آپ کو جو اللہ نے مرتبہ مقام دیا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا پیچھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم.